ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ادھر جانا ادھر جانا، مجھے حیرت ہے جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کی سے منع کیا ہے، اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر تک جائے تو ہمیں حیرت ہے، وہ مذہب کی عورتیں فلمیں دیکھنے جائے تو حیرت ہے۔ کوئی اس پر اگر ہنستا ہے تو ہنستا رہے، لیکن ہمارے مذہب کا تقدس ہے، ہم عورت کو حفاظت دینا چاہتے ہیں، ہم عورت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، حضرت خنسا 40 سال تک روزے رکھتی رہی، رات رات بھر کھڑی رہی، ان کی صحت ختم ہو گئی، چمڑی اور ہڈی ایک دوسرے سے مل گئی، اور روتے روتے اللہ کے خوف سے روتے روتے حضرت خنسا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں کو رحم آیا، لوگوں نے کہا خنسا اتنی خوبصورت آنکھیں تو نے رو رو کر کے برباد کر دیا ہے، تو نے رو رو کر کے ضائع کر دیا ہے۔ حضرت خنسا کہتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کے اندر خدا کے خوف سے میں نے رو کر کے آنکھوں کو کیا ہے، لیکن اس کے صلے میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس سے خوبصورت آنکھیں نصیب ہوگی۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ آنکھیں دنیا میں جو چلی گئی ہے وہ جہنم کی آگ میں پگھل جاتی۔ آنکھوں کو جہنم کی آگ میں پگھلانے سے بہتر تھا کہ خدا کی خشیت میں اس کو ضائع کر دیتی، خدا کی خشیت میں اس کو قربان کر دیتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا غور تو کرو، صحابیہ کی یہ کیفیت ہے، جن لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا ہے، ان کی یہ کیفیت ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آیا ہے، ان کی یہ کیفیت ہے۔ ہمارا حال تو یہ بہنوں، ہماری بہت ساری بہنوں کو تو نماز بھی نہیں آتی، پڑھنا تو دور کی بات، جو نماز آتی نہیں انہیں پڑھنا، انہیں وضو بھی نہیں آتا، انہیں غسل بھی نہیں آتا، انہیں کلمے بھی نہیں آتے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اینڈ پر ایک بات عرض کروں، آئیے جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا۔ تصوف کی کئی کتابوں کے اندر ایک ولیہ کا ذکر ہے، میں اس پر اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی ولیہ کا ذکر ہے، اور اللہ کی شان دیکھو، اس سے پہلے جب یہ ولیہ بنی تھی، اس سے پہلے اس خاتون کا حال کیا تھا۔ امام غزالی نے ان کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے ذکر کیا۔ ان سب کی تحریر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں نتیجے کے طور پر اینڈ میں پیش کر رہا ہوں۔ خوف خدا کی برکت کیا ہے، عورتوں کو خدا نے کیا کیا خوف کی برکت عطا کی ہے۔ حضرت ریحانہ مجنونہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، حضرت منیفہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ بھی یاد آتا ہے، ان سب خواتین کا، مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے میں ایک بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ بہنیں توجہ سے سن رہی، مزید توجہ سے سنے گی میری بہنوں، بس اتنا یاد رکھنا، یہ کسی کے دل کی فریاد ہے، یہ کسی کے دل کی صدا ہے۔ خدا کے لیے دنیا میں اللہ نے جب تک زندگی دی ہے، عمل کر لو، توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، اللہ کے خوف سے رو لو، فلمیں، گانے، غزلیں، موج مستیاں سب چھوڑ دو۔ یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی آرام سے نہ گزارو، انجوائے نہ کرو، اسلام سے زیادہ انجوائے کی اجازت کوئی نہیں دیتا، بس اسلام اتنا کہتا ہے حرام مت کرو، حرام مت کرو، حرام سے بچ جاؤ، اور جائز طریقے پہ جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو، جتنا زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کئی کتابوں میں ہے، اور اس کا مفہوم پیش کر رہا تھا، ایک خاتون تھی، اس کا نام تصوف کی کتابوں میں شعوانہ بتایا گیا ہے، اور یہ خاتون بڑی بے باک تھی، خدا نے بلا کا حسن عطا کیا تھا، بڑی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اگر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر اس کا حسن بیان کیا جائے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، اس کے ہونٹ نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں، اس کے رخسار یوں لگتے تھے جیسے کسی جھیل میں ابھی کنول نے مسکرایا ہو، اس کی آنکھیں میں کیا تھی بلکہ نرگس کے پھول، اس کے سر کے بال کیا تھے، یوں لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا، اگر دھیرے چلے تو یوں لگے جیسے ساون بھادوں میں کوئی مورنی چل رہی ہے، اور اگر تیز چلے تو یوں لگے پوری شوقی کے ساتھ کوئی ہرن چوکڑیاں بھر رہا ہے۔ ایسا حسن جمال تھا، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ حسن کی ملکہ تھی، حسین و جمیل تھی، قدرت نے حسن
उसमें भी दिया था। और उसके बाद बागपन, चलचलपन और शौखी उसकी अपनी तबीयत और मिजाज में थी। कहते हैं कि कोई खुशी की ऐसी महफिल न थी जिसमें शाबाना की शिरकत न हो, और कभी कोई मर जाता तो वो लोग इतने ज्यादा नक्काल और एक्टिंग बाज लोग थे कि कोई मर जाता तो रोने के लिए भी यही लोग जाया करते थे और लोगों को खूब रोते रुलाते थे। हंसी की महफिल में ये, गम की महफिल में ये, एक दिन अपनी टर्की और रोमी कनीजों के साथ, इसलिए कि खुदा ने बहुत नवाज दिया था। और एक बात याद रखना, दौलत की कोई हैसियत नहीं है। कुदरत दौलत तो दोस्तों को भी देती है और दुश्मनों को भी देती है, लेकिन अपनी मारिफत सिर्फ अल्लाह दोस्तों को अता करता है। अल्लाह के अपने दोस्तों के सिवा मारिफत लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सैयद